انفارمیٹو ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں حسن اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ لوگ خود سے ایک سوال کریں کہ آپ خود کو 100 سال بعد کہاں پر دیکھتے ہیں؟ یقیناً سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ قبر میں۔ مجھ سمیت تو زیادہ تر کی تو ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں گی، کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا، جیسے ہم اپنے دادا یا پردادا کو بھول چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مال کا کیا ہوگا جسے کمانے کے لیے ہم نے اپنی ساری عمر گزار دی؟ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے وہ مال کمایا۔ اور ان زمینوں کا کیا ہوگا جن کی خاطر ہم نے دشمنیاں مول لی تھی؟ کیونکہ یہ زمین تو 100 سال کے بعد بھی یہیں پر ہوگی، لیکن ہم نہیں ہوں گے، اور اس زمین کے مالک تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ اب قبر میں پہنچ کر جیسے ہی آپ سے سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی تھی، کہاں پر گزاری؟ مال دیا تھا، کہاں پر خرچ کیا؟ علم دیا تھا، کیا اس پر عمل کیا؟ تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دنیا کتنی مختصر ہے۔ یہ تو واضح میں ہی ایک دھوکہ تھا کہ ہم نے کتنی غفلت میں زندگی گزاری اور دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے اور آخرت کی فکر نہیں کی۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہم نے کیا کیا؟ میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خدا را اس بات کو ایک دفعہ ضرور سوچئے گا کہ ہم کون ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی لوگوں کو خوش کرتے اور راضی کرنے میں گزر جاتی ہے، اور ہم لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر ہم کہیں گے کاش میں ایک دفعہ دنیا میں جاؤں اور کبھی سجدے سے ساری نہ اٹھاؤں۔ پھر اللہ فرمائے گا دور کرو ان لوگوں کو میری نظروں سے، میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ذرا سوچیں اس روز جب اللہ پاک کی پاک ذات آپ کو یہ فرما دے تو کون ہوگا آپ کی مدد کے لیے؟ اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہائے میری بربادی آ پہنچی، کاش میں نے یہ زندگی زمین جائیدادیں، کوٹھیاں، گاڑیاں، بنگلے، لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے، کم تولنے اور لوگوں کو دھوکہ اور جھوٹ بولنے میں نہ گزاری ہوتی۔ کاش مجھے دوبارہ موت آ جائے اور مجھ سے حساب نہ لیا جائے۔ اے کاش میں شیطان کے دھوکے میں نہ آتا، یہ نہ سوچتا کہ ابھی تو میری بہت سی زندگی پڑی ہے، اللہ پاک سے معافی مانگ لوں گا، کل نماز پڑھوں گا، میرے تو اگلے 50 سال کے پلان تھے، پر مجھے تو جوانی میں موت آ گئی، اور وہ بھی اچانک۔ ہائے میرے وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا، میں بچے سے جوان ہو گیا اور پھر کیسے بوڑھا ہو گیا۔ میرے وہ رشتہ دار کہاں ہیں؟ میرے وہ فالوورز کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، بس آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی فالوور، کوئی سبسکرائبر، کوئی بزرگ جن کو آپ پہچانتے ہیں، کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ لوگ کہیں گے میرے وہ بزرگ کہاں ہیں جنہوں نے اپنا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر جانا تھا؟ دیکھیں، اگر کسی کو مستقبل کی خبر ہو جائے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو گھر سے باہر نکلے گا۔ پھر جب اللہ پاک نے آپ کو موت سے پہلے قیامت کا کلائمیکس بتا دیا ہے تو ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ پوری زندگی اپنی منمانیاں کرنے کے بعد کیا ہم اللہ پاک سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اس قابل ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ابھی معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ تو تمام مخلوقوں سے افضل ہیں۔ دین کے لیے کام کریں، آخرت کا سوچیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ اسی موضوع پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حجاج بن یوسف، یہ کوفہ کا ایک گورنر تھا۔ یہ بہت بڑا حکمران تھا۔ یہ تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو یہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کافی سارے جملے کہے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو کسی نے یہ بات مدینہ کے ایک بہت بڑے محدث سے جا کر کہہ دی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ تم نے دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہو۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ سچے دل سے معافی مانگیں اور کبھی کسی سے نہ ڈریں، صرف اللہ کی پاک ذات سے ڈریں۔ اور کسی سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ صرف ایک بات کو اپنے ذہن میں سنبھال کے رکھ لیں کہ اگر آپ اسلام کی خاطر چل رہے ہیں، اپنے مقصد، گول، اچیومنٹس کے لیے چل رہے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے آپ سے اور اپنے اللہ پاک سے بات کرنے کی پرائیویسی مل جائے گی۔ تو اگر کوئی آپ کو آپ کے شہر سے دور کر دیتا ہے تو آپ یہ سوچیں ہجرت کا شرف اور ظرف مل جائے گا۔
اگر کوئی آپ کو مار دیتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو شہید کا رتبہ ملے گا، اور شہید کا رتبہ تو بہت زیادہ افضل ہوتا ہے۔ آئی ہوپ سو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو میری یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی انٹرسٹنگ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔